وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ یعنی تم یہ آزماتے رہو کہ ان میں ہوشیاری، معاملہ فہمی اور مال خرچ کرنے اور سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ تمہیں محسوس ہو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں تو انہیں مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ تم اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو حکم دیا کہ مال سنبھال کے رکھو، جب یہ بڑے ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو مال دے دو۔ تو ایسا نہ کرنا کہ تم اس مال کو ضائع کرو، کھا جاؤ اور جلدی جلدی کھاؤ کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے میں ختم کر دوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، یتیم کا مال کھانے سے وہ بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو حاجت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ بقدر مناسب کھائے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے تو افضل تو یہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کفالت کرے، افضل تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یتیم بچے کی سرپرستی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پر اجرت لینا چاہے اور وہ غریب شخص ہے، حاجت مند ہے، تو وہ اس کفالت پر اور اس کی پرورش پر اجرت لینا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ یتیم کے مال میں سے وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے جو وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو، حاجت مند ہو، وہ بقدر مناسب کھائے۔ تو چاہیے کہ وہی لے، دوسرا شخص یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ کر لو، لوگوں کے سامنے انہیں مال دو، تاکہ کل تمہارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ تم نے ان کا مال کھا لیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے۔ زمانے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نصیبا مفروضا، حصہ مقرر شدہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا نظام تھا کہ عورتوں کو حصہ نہ دیا جاتا، لیکن آج مسلمانوں کے بعض قبائل میں اور خاندانوں میں یہ زمانے جاہلیت کی رسم پائی جاتی ہے کہ وہ خواتین کو حصہ نہیں دیتے۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ بیوہ کو حصہ نہیں دیتے، خاص طور پر اس بیوہ کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ مثلا صرف شادی ہوئی اور 2-4 مہینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت سے خاندانوں میں ایسی بیوہ کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ اگلے رکوع میں ہے
کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو اس کی جائیداد میں سے 25% جائیداد بیوہ کو دی جائے گی، لیکن لوگ نہیں دیتے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹوں کو جائیداد دی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، تو حصہ شرعی طور پر بھائی بہنوں کا بنتا ہے، تو بھائی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ سب دنیا کی ہوس ہے، لالچ ہے، جس نے انسان کو دین سے دور کر دیا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ابھی زندگی باقی ہے، جس کا حق باقی ہے اس کا حق ادا کر دیں اور معافی بھی مانگیں۔ کبھی بھی آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، کسی کا انتقال ہو، تو لوگوں کو تنبیہ کریں کہ آپ صحیح طور پر جائیداد تقسیم کریں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسواک جتنی چیز بھی کسی کی رکھ لے تو ہو سکتا ہے یہی چیز اسے جہنم میں لے جائے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اپنے طور پر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو جائیداد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، خود ہی وہ مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ کہ سارا مال سامنے رکھا جائے اور ورثاء میں تقسیم کیا جائے، وارثوں کو دیا جائے۔ ہاں، اب وہ لینے سے انکار کر دے اور کہے کہ آپ یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیں یا فلاں کو دے دیں یا آپ رکھ لیں، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے اور شریعت کے تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔